السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام پیش ہے خبروں سے آگے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں کسانوں کا احتجاج کافی عرصے سے جاری ہے۔ حکومت کے ساتھ کئی مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں اور کسانوں نے حکومتی تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے دلی چلو تحریک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر کسان اپنے مطالبات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہزاروں کسان مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین کو قابو میں رکھنے کے لیے جہاں ایک طرف بھارتی سیکیورٹی اہلکار ہیں تو وہیں نہنگ سکھ کسانوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نہنگ سنگھ کون ہے؟ تو ناظرین، رپورٹ کے مطابق نہنگ سکھوں کی تاریخ 16ویں صدی سے جا ملتی ہے اور انہیں خاص طور پر جنگوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ اپنے مخصوص نیلے لباس اور پگڑیوں کے علاوہ نیزے اور جنگی انداز میں گھڑ سواری نہنگوں کی پہچان ہیں۔ احتجاج کرنے والے کسانوں میں سے زیادہ تر کا تعلق بھارتی ریاست پنجاب سے ہے اور ان میں سکھ مذہب ماننے والوں کی اکثریت ہے۔ یہ مظاہرین حکومت سے فصلوں کی امدادی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے دارالحکومت دہلی جانا چاہتے ہیں۔ تاہم پولیس نے آنسو گیس اور واٹر کینن کے استعمال سے کسان مظاہرین کو منتشر کر کے دہلی سے تقریباً 200 کلومیٹر دور روک لیا ہے۔ تو پہلے یہ جانتے ہیں کہ کسان یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں۔ بھارت کی حکومت ہر سال 20 فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت منیمم سپورٹ پرائس مقرر کرتی ہے۔ تاہم حکومتی ادارے ان میں سے صرف چاول اور گندم طے کردہ امدادی قیمت پر کسانوں سے حاصل کرتے ہیں، لہٰذا اس سے صرف 7% کسان ہی فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ حکومتی ادارے چاول اور گندم کی بڑی مقدار فوڈ ویلفیئر پروگرام کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں۔ بھارتی حکومت لگ بھگ 80 کروڑ افراد کو اس پروگرام کی مد میں مفت چاول اور گندم فراہم کرتی ہے۔ یہ پروگرام دنیا کا سب سے بڑا ویلفیئر پروگرام سمجھا جاتا ہے، جس کے لیے حکومت سالانہ 24 ارب ڈالر سے زائد کی سبسڈی دیتی ہے۔ مظاہروں میں شریک ایک شخص کی ہلاکت کے بعد کسانوں نے بدھ کو اپنا احتجاج 2 روز کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پولیس نے مظاہرے میں ایک شخص کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ موت کی وجہ کے بارے میں پوسٹ مارٹم کے بعد ہی کچھ کہا جائے گا۔ کسان اپنا مارچ دوبارہ شروع کرنے کی تیاری میں ہیں اور اس دوران نہنگ جنگجو گھڑ سواری، نیزے بازی اور تلوار بازی کی مشقیں کر رہے ہیں۔ اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس اور بڑی پگڑیوں کی وجہ سے وہ پہچانے جانے والے نہنگوں کا کہنا ہے کہ وہ کسانوں کی حفاظت کے لیے مارچ میں شریک ہوئے ہیں۔ شیر سنگھ نامی نہنگ کا کہنا تھا کہ سکھوں کے مذہبی پیشوا گرو گوبند سنگھ نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تبلیغ کی تھی کہ وہ ہر وقت جبر اور ناانصافی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مظاہرین کو آدھی رات کو بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ ان کی مدد کے لیے ہر دم تیار ہوتے ہیں۔ بھارت کی سکھ کمیونٹی ریاست پنجاب کی 3 کروڑ آبادی کا نصف ہے۔ سن 2021 میں بھی کسانوں کے احتجاج کے دوران نہنگوں نے حصہ لیا تھا۔ مارچ میں شامل ایک اور نہنگ راجہ رام سنگھ کا کہنا ہے کہ کسانوں کو ظلم کا سامنا ہے۔ حکومت یہ بات ذہن سے نکال دے کہ وہ کسانوں کو ڈرا دھمکا کر دھکیل دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پنجاب ہے اور ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق سن 2021 کے کسان مارچ کے دوران 2 نہنگوں کو پولیس نے ایک سکھ شخص کے قتل سے تعلق کی بنا پر گرفتار کر لیا تھا۔ ان کا الزام تھا کہ مقتول نے سکھ مت کی مقدس کتاب کو نقصان پہنچایا ہے۔ نہنگوں نے اس الزام کی تردید نہیں کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ مقتول ان کی مقدس کتاب پر حملہ آور ہو کر توہین کا مرتکب ہوا تھا۔ تو جناب، یہ تھا نہنگ سکھوں کا مختصر سا تعارف، جو اپنے ساتھی سکھوں کی حفاظت پر تن من دھن کے ساتھ معمور ہیں، اور دوسرے سکھ کسان بھی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی صورت ہار نہیں مان رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا
اور یہ بازی کون جیتے گا؟ کیا آپ بھی ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا آپ بھی بھارت کے ان کسانوں کے مطالبات کے حامی ہیں؟ ہمیں بتائیے گا ضرور، انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔